بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، ہمارا دین محبت اور پیار والا ہے، اور ہمارا دین ادب و آداب والا ہے، ہمارا دین شفقت والا ہے، ہمارا دین چھوٹوں سے محبت کرنے والا ہے۔ ہمارے دین میں اتنی زیادہ خوبیاں ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اور یہ دین جو ہے یہ لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث بنائے گئے، اس وقت یہ دین جب مکہ میں اس کی شروعات ہوئی، اس وقت مکہ میں کیا دور تھا؟ ایسی لڑائیوں کا تاریخ میں ذکر ہے جو 50 سال تک جاری رہی ہیں۔ 60 سال تک لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کے قبائل جو ہے ایک دوسرے کو مارتے ہیں، اور نسل سے نسل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ان لڑائیوں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، وہ قبیلے جو آپس میں جن کی تاریخ ہی کوئی نہیں، اتنی دیر سے وہ دشمنی کر رہے تھے، آپس میں وہ محبت پیار میں آ گئے۔ یہ اسلام کا جو ہے نا طرح امتیاز ہے کہ یہ لڑائی جھگڑوں کو ختم کرتا ہے۔ اور وہ عرب جو آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے آپس میں اتحاد کیا، اکٹھے ہوئے، اور اس اکٹھ کی برکت دیکھیں کہ جلد ہی 30 سالوں میں آدھی دنیا فتح ہوئی ہے۔ اتنی سپیڈلی کام ہوا ہے، یہ اللہ نے برکت دی ہے محبت اور پیار کی۔ میں آپ سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ہاں جس کی کمی بھی ہے، اور جس کو رواج پذیر کرنا بڑا ضروری ہے، اور اگر ہم اس کو رواج پذیر کرتے ہیں، وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت، وہ ہمارے درمیان میں زیادہ پیدا ہو سکتی ہے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام قبل الکلام، سلام کرو گفتگو کرنے سے پہلے۔ ہمارے ہاں دیکھنے میں آیا ہے، پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، کیسے ہیں، ٹھیک ہو؟ سلام کا پتہ ہی نہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ جو سلام ہے نا، سلام یہ ایک دعا ہے، تو کیسا حسین انداز ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا کہ ایک بندہ کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، اور پھر اس کا رسپونڈ کرتا ہے ورحمت اللہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور تم پر برکتیں بھی نازل ہو۔ عزیز طلبہ، یہ قرآن میں حکم دیا گیا ہے کہ جو تمہیں تحفہ دے نا، اس کو کم از کم اس جیسا ضرور تحفہ دو، اور اگر ہو سکے تو اس سے بہتر تحفہ دو۔ اور یہی اسلام ہے کہ السلام علیکم دوسرا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس سے بہتر تحفہ ہو گیا۔ تو جو بندہ دوسرے کو سلام کرتا ہے نا، آٹومیٹکلی ایک محبت بنتی ہے۔ اور آپ دیکھیں عزیز طلبہ کہ یہ جو سلام کرنا ہے، اس کے اندر برکت کتنی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے نا، اس کے اندر شر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں فلاں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، تو اس کی 10 نیکیاں بنتی ہیں۔ 9 نیکیاں اس بندے کو ملتی ہیں جو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، آگے بڑھ کر سلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اور 1 نیکی اس کو ملتی ہے جو ذرا سلو ہوتا ہے،
وہ صرف رسپونڈ کرتا ہے، زیادہ خوشگواریت میں نہیں آتا۔ اس لیے جب بھی سلام کیا جائے تو خوشگواریت ہونی چاہیے، ہنس کر سلام کرنا چاہیے اور اس نیکیوں کو سمیٹنا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو رواج دو اور جاننے والے کو اور نہ جاننے والے دونوں کو سلام کرو۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جاننے والا ہو تو سلام ہو جاتا ہے، ان نون بندے کو تو ہم سلام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ان نون بندے کو بھی سلام کیا جائے، وہ بھی آپ کا نون بن جائے گا۔ اب دیکھیں نا، یہ جو کلچر ہے سلام والا، میں آپ کو بتاؤں، یہ اہل یورپ اور اس کو امریکہ نے قبول کیا ہے، اس کی عوام یہ کام کرتی، اگرچہ وہ سلام نہیں کرتے، ان کے پاس یہ لفظ نہیں ہے، لیکن وہ صبح سیر کر رہے ہیں، ان کا کام ہے جو بھی بندہ ان کے مد مقابل آتا ہے سیر کے دوران، وہ اس کو ہیلو کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں۔ آج اس نے ہیلو کیا، کل پھر ملاقات ہوگی، کل پھر ہیلو کر دیا، دوسری تیسری چوتھی ہیلو میں وہ ایک دوسرے کے دوست بھی بن جاتے ہیں، رابطہ ہو جاتا ہے نا، کتنا فائدہ ہے۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو حکم ہے نا ایک دوسرے کو سلام کرو، اس کے اتنے فائدے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ ایسے لوگوں سے متعارف ہو سکتے ہیں جن کی آپ کو ضرورت ہے، جو آپ کے لیے مفید ہیں، وہ کسی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، کسی ورکشاپ میں کام کرتے ہیں، کسی جہاں کام کرنے والی جگہ پہ وہ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ وہاں سے جا کر اپنا کام کروا سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں سب سے بڑا جو ہمیں فائدہ ہے نا اسلام کا، وہ یہ ہے کہ ہماری پی آر بڑھتی ہے، جس کو پبلک ریلیشن کہتے ہیں، تعلقات بن جاتے ہیں، اور ایک بندے کو بعض کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام کہاں سے ہوگا، حالانکہ اس کی سائٹ پہ ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعض کا ساتھ والے ہمسائے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی دکان ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا یہ کام کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے بھاگے پھرتے ہیں لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو سلام کرنا نا، اس سے بندے کے اندر دوسرے کا احترام بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، دین اسلام کا نام ہی اسلام ہے، سلامتی سلامتی سلامتی، تو اس لیے اسلام کا مروج کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ سلام کرنے سے آپس میں ہمارا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپس میں اتنا سلام کرتے تھے، دو صحابی اکٹھے چل رہے ہیں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر، اگر راستے میں چلتے چلتے کوئی درخت آ جاتا تو آپس میں جدا ہوتے نا وہ، تو دوبارہ سے ملتے دوبارہ سلام کر لیتے۔ تو یہ مفت کی نیکیاں ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم حال چال پوچھ کے کرتے ہیں۔ تو عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا کہ جو بچے ہیں نا، جیسے آپ ہیں، گھروں میں جا کر کوئی سلام نہیں کرتا، ایسے بیگ رکھا اور بس، سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں عزیز طلبہ، یہ گھر والوں کا حق ہے ان کو سلام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے امور جو بظاہر چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن اس کا نفع بہت زیادہ ہے، وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔